الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ سوالات آج کے پروگرام میں وہ شامل ہیں جو آپ نے ای میل کے ذریعے سے گزشتہ کچھ عرصے میں ہمیں بھجوائے ہیں۔ باری باری جو سوالات آج کے پروگرام میں جس قدر ممکن ہوئے وہ ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ ان کے جوابات سن اور دیکھ سکیں گے۔ اور دوست جن کے پاس کوئی سوالات ہوں اپنے، یا ہماری اس گفتگو سے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہمارے ای میل ایڈریس پر ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور وقت آنے پر ہم انشاءاللہ ان کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ بھی اپنے سوال کا جواب سن لیں گے اور آپ کے ذریعے سے اور بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس لیے کوئی سوال اگر ذہن میں آتا ہے تو اس میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سمجھنا کہ چھوٹی سی عام بات ہے، اس سے پوچھوں گا تو کیا تاثر پیدا ہوگا۔ پوچھ لینا چاہیے، انسان پر خود بھی باتیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں اور اسی توسط سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال ہمیں یہ محمد حنیف عامر صاحب لاہور کے رہنے والے دوست ہیں، ان کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ دوستہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ لائف انشورنس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں ہیں، ایک انشورنس ہے اور ایک لائف انشورنس ہے۔ جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے، یہ بعض شکلوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی، جیسے خطوط وغیرہ جو ہیں وہ ارسال کیے جاتے تھے انشورڈ، اور اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت بھی دی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انشورنس کی جو پالیسیاں باقی جو لائف انشورنس کی ہیں اس کے ساتھ، وہ ان میں آپ اگر دیکھیں بنیادی طور پہ جو سکم ہے اس چیز میں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بیمہ پالیسیاں ہیں ان میں سود ایک بنیادی عنصر کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ جو بیمہ پالیسی کے طور پہ پریمیم ایک انسان ادا کرتا ہے تو وہ ایک قرض کے رنگ میں بینک کو یا اس کمپنی کو ادا کیا جاتا ہے، اور وہ بینک اپنی مرضی سے پھر اس کو کاروبار میں لگاتا ہے یا بینکوں میں رکھ کے اس کو استعمال کر کے تو اس شخص کو اس کی جو ادائیگی ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں اب جو بنیادی سکم اور خرابی ہے وہ سود کی ہے۔ بیمہ پالیسی بنیادی طور پہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو خطوط وغیرہ کی بیمہ پالیسی تھی اور انشورنس تھی، تو اس حوالے سے وہ اپنے طور پہ جائز ہے کہ اگر اس میں سود اور قمار بازی کو نکال دیا جائے تو وہ واقعی چیز جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بنیادی جو غلطی اس میں خرابی ہے کہ اس میں سود ہے، ہر کاروبار جو آج کل چل رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ معاملہ جب اٹھا اور سفارش آپ کی خدمت میں پیش کی گئی مجلس شورا کی طرف سے، تو یہی تھی کہ اگر سود اور قمار بازی کا عنصر شامل نہ ہو تو پھر جو لائف انشورنس ہے اس کو چھان پھٹک کر کے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن جب تک یہ دونوں عنصر اس کے اندر موجود ہیں تب تک اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک چیز ہے کہ بعض قوانین ایسے ہیں بعض ملکوں کے کہ جہاں پہ بعض طور کی جو انشورنسیں ہیں وہ ضروری ہیں اور قانونی طور پہ آپ
اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے یا آپ وہاں پہ بود و باش اختیار نہیں کر سکتے. تو جہاں پر کوئی قانونی ایسی وجہ ہو کہ وہاں پہ قانون آپ پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ آپ نے انشورنس کروانی ہے، تو جہاں تک وہ قانون ہے اس قانون کی حد تک اجازت ہے کہ وہ انشورنس کروائی جائے. لیکن جہاں قانون نہیں ہے اور واجب قرار نہیں دیتا قانون، وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی اس کا سود کا یا قمار بازی کا کوئی اس میں اگر کوئی عنصر موجود ہے تو پھر جس حد تک یہ عنصر موجود ہے اس حد تک وہ بیمہ پالیسی اور وہ انشورنس منع ہے، اور جہاں وہ یہ عنصر موجود نہیں ہے وہ وہاں پہ اس کی اجازت ہے. جیسا کہ ابھی داؤد صاحب نے بتایا کہ اصل انشورنس مطلب لفظ انشورنس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ لائف انشورنس کے لفظ سے. اصل اختلاف یہ ہے کہ اگر اس میں سود کی ملونی شامل ہو جائے گی تو پھر وہ چیز ناجائز ہو جائے گی، یا جوئے کی ملونی شامل ہو جائے گی تو تب بھی وہ چیز ناجائز ہو جائے گی. تو اب اگر تو اس میں جو لائف انشورنس ہے اس میں سود آ جاتا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے. اور اس کی تعریف سود کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کلو قرضن جر منفعتن فہو ربن، کہ ہر وہ چیز جو کسی کو قرض دی جائے اور اس کے نتیجے میں جب وہ واپس ملے تو اس کے نتیجے میں نفع ہو، مطلب نفع کی بنیاد پہ اگر کوئی رقم کسی کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد صرف نفع میں شراکت ہوتی ہے تو یہ سود ہے. اگر اس لحاظ سے ہم لائف انشورنس کو دیکھیں تو اس میں رقم دی جاتی ہے. اب جو رقم دی جا رہی ہے وہ 2 یا 3 قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو ہدیہ دیا جا رہا ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے، کسی کو بینک کو دیا جا رہا ہے کہ بھائی، یا انشورنس کمپنی کو کہ آپ ہماری طرف سے تحفہ لے لیں. تحفہ تو یہ ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ امانت رکھوائی جا رہی ہے کہ بھئی میری رقم کی حفاظت کر لیں. اب دوسری بات بھی نہیں ہے کہ امانت بھی نہیں رکھوائی جا سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ قرض دیا جا رہا ہے، اور یہ وہی قرض والی تعریف میں آ جاتا ہے کہ قرض ان کو دیا جا رہا ہے، رقم دی جا رہی ہے کہ آپ 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد یا ایک خاص معین مدت کے بعد جب آپ واپس کریں تو بڑھا کے واپس کریں. اگر یہ واضح تعریف میں اگر آ جاتا ہے تو یہ سود ہے. البتہ اگر کوئی کمپنی شراکت کی بنیاد پہ رقم لیتی ہے، 2 باتیں نا، ایک ہے قرض کے طور پہ رقم لے رہی ہے، ایک ہے شراکت کی بنیاد پہ رقم لے رہی ہے، تو یعنی نفع اور نقصان میں شراکت، تو پھر لائف انشورنس درست ہوگی. اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے، قرض شراکت داری کے طور پہ رقم دیتا ہے اور بینک سے یا لائف انشورنس کمپنی سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ جتنا نفع ہوگا میری رقم پر اسی تناسب سے مجھے آپ نے نفع دینا ہے، اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں میں شریک ہوں گا، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا کہ نقصان میں کوئی شریک نہیں ہوتا، نفع میں ہر کوئی شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں اس کو میں بیلنس رکھنا پڑے گا ایک. جی ٹھیک، شکریہ منصور صاحب. داؤد صاحب، یہ سوال ہے کہ کیا بہو پر اپنے سسرال کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑا نازک سا ایک مرحلہ اور سوال ہے. اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. بنیادی طور پہ جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور مسنون ہیں، ان آیات میں اگر دیکھا جائے تو 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تو گویا جو وہاں پہ بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملات میاں بیوی نے اپنے نبھانے ہیں اس کے بعد ان کو ادا کرنا ہے تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ بات بہت باریک بن جاتی ہے. اس کو مد نظر رکھ کے جب ہم تقوی کو مد نظر رکھ کے کوئی معاملہ حل کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں، اگرچہ یہ کام کافی توجہ طلب ہو جاتا ہے. ان آیات میں جو نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، جو سورۃ نساء کی آیت ہے وہ بڑی واضح ہے اس معاملے میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو. یہاں پہ الارحام کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی ہی یعنی غیر معمولی بات ہے کہ یہاں پہ نہ ارحامکم فرمایا، نہ ارحامکن نہ فرمایا، یعنی تساءلون بہ والارحام فرمایا جس میں اضافت نہیں ہے،
مردوں کو مخاطب نہیں کیا کہ اپنے رحموں کی جو ہے وہ تم اس کا تقاضوں کا خیال رکھو، یا عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے رحموں کی جو رحمی رشتے ہیں ان کے تقاضوں کا خیال رکھو، بلکہ اس کو اوپن رکھا ہے۔ اور چونکہ شادی کا اس کے ساتھ تعلق اگر باندھا جائے اس آیت کے ساتھ، جیسا کہ اس موقع پہ یہ جو آیات ہیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ساتھی کے جو رحمی رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا یہ واضح حکم بنتا ہے کہ جب ہم نے یہ شادی کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، تو ہم نے صرف اپنا خیال نہیں رکھنا، اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ وہاں پہ جو نازک رحمی رشتے ہیں، اس لیے کہ جب شادی جب ہوتی ہے تو بظاہر دو وجود آپس میں ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں خاندان پہلے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، لیکن اس بندھن کے نتیجے میں وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جب قربتیں ہوتی ہیں تو اس میں فرائض بھی بنتے ہیں، اس میں حقوق بھی بنتے ہیں، تو اس فرائض اور حقوق کی جو کیفیت ہے اس کے اندر پھر جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ اس نے اپنے فرائض کو جس انداز میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پہ فرمایا کہ نکاح شادی خوشی کی ایک تقریب ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات کا انتخاب کر کے توجہ دلائی ہے کہ نیکی، تقوی اور خدا تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیشہ اس عہد کے ساتھ نئی زندگیوں کا آغاز کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کامل وفاداری اور سچ کے ساتھ تعلق نبھانے ہیں، اور نہ صرف آپس میں لڑکے لڑکی نے یہ تعلق نبھانے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے والدین کا، عزیز رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر انسان یہ چیز سوچے، لڑکا لڑکی سوچیں، ان کے خاندان سوچیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے پیار اور محبت سے رشتے قائم ہوتے ہیں اور دیر پا قائم ہوتے ہیں اور ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور آئندہ بھی وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو نیکیوں پر قائم ہونے والی ہوں اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہوں۔ تو ایک اس میں اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم لوگ مصر کو فتح کرو تو وہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، اور اس حوالے سے رشتے میں اہل عرب کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً رشتے میں دادی لگی بہت اوپر جا کے، ان کی وجہ سے ان لوگوں کا خیال رکھنا۔ تو رحمی رشتے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسرالی رشتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اتنی دور تک خیال رکھا کہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی کہ پوری قوم کا خیال رکھا جائے۔ تو گویا یہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے نسباً و صہرا، اس کو حسب و نسب بھی بنایا، اور اسی طرح اس کے جو سسرال ہیں وہ بھی بنائے، اور ان دونوں کا آپس میں جو خاندانوں کا خیال رکھنا ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یعنی اگر ہم غور کریں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بے یار و مددگار ہوتا ہے، اگر اس کے والدین اس کا خیال نہ رکھیں تو اس کی زندگی چند لمحوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے والدین کو بنایا، اس کے والدین نے اس کا خیال رکھا، اس کی تربیت کی، پالا پوسا، پرورش کی، اس کے لیے جو چیزیں مہیا کرنے کی ضرورت تھی ان کو سب مہیا کی، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوا۔ اب اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بالمقابل اگر دیکھیں اس کے والدین جب اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ طاقتور تھے، انہوں نے اس کا خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جو انسان زیادہ لمبی عمر پاتا ہے اپنی جو ہے زندگی میں اس کی ڈکلائن آتا جاتا ہے، تو اب وہ چلتے چلتے آخر پہ وہ اب اس بچے کی مدد کے محتاج اگر ہو گئے، اور اس وقت بیوی آ کے حق جتائے
کہ یہ شخص صرف میرا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود خیال نہیں رکھے، اس کو بھی خیال نہ رکھنے دے، تو اس سے پھر جو ہے وہ حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس معاملے میں۔ مثلا وہ ایک شخص کا جو معاملہ ہے کہ جس میں وہ 3 دوست پھنس گئے تھے ایک غار میں، تو اس میں ایک شخص نے اپنی یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بتائی کہ اے خدا دیکھ، میں ساری رات اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہتا ہوں، اگر وہ کسی دن میں لیٹ ہو جاؤں اور دودھ ان کو نہ پلا سکوں، بکریوں کا جو میں ان کو دھو کے پلاتا ہوں، تو وہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میں ساری رات وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں، اپنے بچوں بیوی کو وہ دودھ نہیں پلاتا جب تک ان ماں باپ کو نہ پلا لوں۔ تو اس کی اس نیکی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو وہاں سے سرکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان والدین کا اتنا حق ہے۔ ایک بچہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک نوجوان، کہ حضور اگر میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اوپر بٹھا کے حج کروا دوں تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں، والدین کی جو خدمت کا حق ہے وہ اتنے سے ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم جو ہمیں فرماتا ہے کہ ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دو، تو ان کے لیے رحمت کے پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پوری طرح خیال رکھا جائے، جہاں ان کو ضرورت ہو وہاں ان کو اس حد تک خیال رکھا جائے، لیکن یہ بات دونوں طرف چلتی ہے۔ پھر والدین جو ہیں وہ بوجھ بننے کی کوشش نہ کریں، جہاں تک وہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہوں وہ اپنا بوجھ اٹھائیں، اور جہاں ان کو ضرورت ہو وہاں بہو بھی اور بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور داماد بھی، دونوں اگر اپنے لحاظ سے کوشش کریں تو یہ حقیقی جنت نظیر معاشرہ ہے، یہ حقیقی احمدی معاشرہ ہے، جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات نہیں مانتا اور تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو اصل میں دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں خاندانوں کو آپس میں ملا کے پیار سے محبت سے رکھنے کی۔ عورت شادی کر کے مرد کے گھر میں آتی ہے، تو اس حوالے سے اس کی ذمہ داریاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں اس معاملے میں، اس لیے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، اور اگر وہ اکٹھے نہیں بھی رہ رہے ہوتے تو مرد چونکہ قوام ہے اور بیٹے نے اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بیوی بھی چونکہ اپنے مرد کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ایک لازمی جزو ہے، تو اس حوالے سے ان دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی بھرپور بنتی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف بہو کام کرے گی اور مرد جو ہے وہ صرف حکم چلائے گا، مرد نے بھی کام کرنا ہے ساتھ، دونوں نے مل کے جب کام کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ معاشرہ وہ جنت نظیر بننا ہے۔ اور دوسرا جیسے سارا آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ اگر صرف اس بحث میں پڑ جائیں کہ اس کی ذمہ داری واقعی یہ بنتی ہے بہو کی یا نہیں بنتی، یا صرف بیٹے کی ذمہ داری ہے، اسلام کی تعلیم تو اس سے بہت وسیع تر ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے یا ضرورت مند ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ایک عام آدمی کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کا خیال رکھے، تو چاہیے جائے کہ ایسا رشتہ بن جائے اور اس کو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اگر انسان کے ماں باپ جو ہیں وہ دکھ میں ہوں تو وہ خاوند کبھی بھی سکھ میں نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ بیوی کا پھر دعویٰ یہ کرنا کہ میں تمہارے دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی ساتھ ہوں، وہ صرف زبانی دعویٰ ہے، اور پھر اس سے خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بہرحال اس کے خونی رشتے ہیں، مرد کو وہ عزیز ہیں، اگر وہ عورت ان کو عزیز نہیں رکھے گی تو مرد کے دل میں بھی اس کے لیے وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے محبت کرے تو اس کو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جن سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی بہرحال یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ صرف ایک معاشرتی حصہ نہیں ہے، جیسے آپ نے
قرآن کریم کی وہ آیت جو ہے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے نسب کے اور سسرالی رشتے مقرر کیے ہیں. تو یہ رشتے بھی خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ نے ایک دستور، ایک قانون اور نظام مقرر کیا ہے، اس لیے وہ انسان کے ان بنیادی رشتوں میں سے ہی بنتے ہیں. پھر جو بہو کا رشتہ ہے وہ تو ویسے بھی ہم دیکھیں تو بڑے مقدس اور پاکیزہ رشتوں میں، بڑے قریبی رشتوں میں ہے، جہاں پر شادی کے لیے ابدی محرمات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر خدا نخواستہ ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی پیچھے رہ جاتی بہو، تو جو باپ ہے اس لڑکے کا وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا. وہ اس کے لیے گویا کہ بمنزلہ ایک بیٹی کے ہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اسی طرح جو ہے وہ بھی اس کو بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، ماں باپ بھی، اور وہ بچی بھی ان کو امی اور ابو کہہ کے پکارتی ہے اور اس حیثیت سے اختیار کرتی ہے. تو اس لیے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک بیٹی کی حیثیت اور رنگ اختیار کرے، اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ پھر اس کو بیٹی کے طور پر ہی اس سے سلوک کرے، نہ کہ اس پر کوئی ناجائز جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے، اس کو اپنی خدمت کے نام پر جو ہے تنگ کیا جائے، یا اس کے خاوند سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے بچوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات پیدا کی جائے. تو یہ دو طرفہ جو ہیں وہ معاملات ہیں. اور جیسے صاحب کا وہ ارشاد ہے کہ اگر دونوں طرف سے وہ مل جل کے رہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ اچھی نسلیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے پیدا ہوتی ہیں. آگے چلیں گے. اگلا سوال جو ہے منصور صاحب، یہ سوال نماز کے تعلق میں ہے. سنتوں میں ضم صورت ضروری ہے؟ سنتوں کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، اور ضم صورت سے مراد ناظرین یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملا کے پڑھی جاتی ہے تو اس کو ضم صورت کہتے ہیں. اس کی براہ کرم تفصیل بیان کریں. فرض نمازوں اور نفل نمازوں یا سنت نمازوں میں سورت فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں ضم صورت کرنے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھنے یا نہ پڑھنے کے متعلق تھوڑا سا فرق ہے. اختلاف تو نہیں، فرق ہے. وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں تو صرف پہلی 2 رکعات میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت ملا کر پڑھی جاتی ہے، اگر خاص طور پہ 4 رکعات ہوں تو. لیکن اگر 4 سنتیں یا 4 نوافل اگر اکٹھے پڑھے جائیں تو اس میں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی ساتھ دوسری صورت ملائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نوافل اور سنن وغیرہ دراصل 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کا ایک مستقل یونٹ ہے، مطلب 2 رکعت پر مشتمل. اگر کوئی شخص 4 رکعت اکٹھی پڑھتا ہے یا 6 رکعت اکٹھی پڑھتا ہے یا 5 پڑھتا ہے اکٹھی، تو اس میں یہ خیال رہے گا کہ ہر 2 رکعتیں جو ہیں وہ ایک یونٹ شمار ہوں گی. تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا فرق ہے فرض نماز میں اور نفل نماز میں. اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی نفل نماز پڑھے تو اس میں اگر 4 رکعت اکٹھی پڑھتا ہے تو اس میں 4 کی 4 رکعت میں ضم صورت کرنی ہے، اس نے سورت فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری صورت ملانی ہے. چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی تھے، جب پہلی مرتبہ جب ہجرت حبشہ انہوں نے کی ہے تو اس کے بعد مدینہ میں تشریف لائے ہیں، تقریباً 7 ہجری میں مدینہ تشریف لائے ہیں. اور 10 سال کے بعد ایک بڑا لمبا عرصہ تھا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے ہیں حبشہ کی طرف، جب وسلم نے ہجرت کرنے کا ارشاد فرمایا تھا تو وہ وہیں چلے گئے تھے. جب وہ واپس تشریف لائے ہیں تو مکی دور میں تو چونکہ اس طرح سنتیں پڑھنے کا اس طرح نہ موقع تھا نہ فرض ہوئی تھی، لیکن جب مدنی زندگی شروع ہوئی تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بھی پڑھیں، فرض بھی پڑھے. فرض کی بھی پہلے 2 رکعت تھیں، پھر 4 رکعت ہو گئیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریسیو کیا، معانقہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک سکھاتا ہوں، سنت نماز سکھاتا ہوں. اور اس کا طریق یہ بتایا کہ تسلی 4 رکعتن، کہ آپ 4 رکعتیں پڑھو، تقرا فی کل رکعتن بالحمد و سورتن، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسری صورت ملا کے پڑھو. تو یہ ایک ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں موجود ہے. پھر ترمذی کی ایک روایت ہے
سنن ترمذی کی، اس میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کریم حفظ نہیں ہوتا، تو حفظ کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتائیں، کوئی ترکیب بتائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نسخہ بتایا اس میں بھی فرمایا کہ تم ہر جمعے کو 4 رکعت پڑھا کرو، اور ہر رکعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صورت بتائی کہ جو صورت فاتحہ کے ساتھ شامل کرنی ہے۔ مثلا فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورۃ دخان پڑھو سورۃ فاتحہ کے بعد، اور تیسری رکعت میں سورۃ حامیم سجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الملک پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ نسخے کو آزمایا، ترکیب کو استعمال کیا، تو ان کو بہرحال اس سے یہ کہ حفظ ان کا پختہ ہو گیا، ان کو یادداشت بھی تیز ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کو 4 رکعت نماز سکھائی تو ہمیشہ یہی بتایا کہ ہر رکعت میں ضم صورت کرنی ضروری ہے۔ تو نفل اور فرض میں یہ ایک فرق ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قیاس کرتے ہیں اس بات پہ کہ دیکھیں جی اگر فرض رکعت میں 4 رکعتیں ہیں اور فرض سے بڑھ کر نفل نماز تو بہرحال نہیں ہو سکتی، تو ان کی آخری 2 رکعت میں نہیں پڑھی جاتی تو سنتوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ میں عرض کروں گا کہ جو عبادات کا حصہ ہے اس کے متعلق فقہ کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی نص موجود ہو، اگر کوئی حدیث موجود ہو، تو اس کی موجودگی میں قیاس کو درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا 2 مثالیں موجود ہیں۔ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ ہر سنت کی ہر رکعت میں، نفل کی ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی صورت ملانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قیاس اس لیے بھی درست نہیں ہو سکتا کہ مغرب کی نماز کی 3 رکعت ہیں، پہلی 2 رکعت میں ضم صورت کی جاتی ہے اور آخری رکعت میں نہیں کی جاتی، جبکہ وطر جو نفل نماز ہے یا اس کو واجب کہا جاتا ہے لیکن اصل میں فرض کے علاوہ ہر دوسری نماز جو ہے وہ نفل ہی کہلاتی ہے۔ تو وطر جو نفل نماز ہے اس کی 3 رکعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لازماً ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت فاتحہ کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ یہ طریق ملتا ہے علیہ وسلم کا کہ پہلی رکعت میں وطر کی پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری میں سورت کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر قیاس کے مطابق دیکھا جائے تو آخری رکعت میں اس سے مشابہت کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے کوئی دوسری رکعت، لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادات میں یہ اصول ہے کہ نص اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کسی قسم کا کوئی قیاس جو اس کے خلاف ہو وہ جائز نہیں ہے، وہ درست نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاک اللہ، یہ آپ نے تفصیل ساری بیان فرما دی ہے۔ یہ پہلے بھی ہمارے بعض پروگراموں میں یہ سوال جو ہے وہ شامل ہوا ہے، اس پر ذکر ہوا ہے، تو بعض دوستوں کو کچھ اشتباہات ہے اس بارے میں، یا ایک حوالہ جو ہے وہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ جی فلاں موقع پر یہ بیان ہوا تھا کہ اگر فرضوں میں نہیں پڑھا جاتا تو سنتوں میں کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے کہ معین طور پہ اس کے حدیث کے حوالوں کے ساتھ یہ بات دوبارہ جو ہے وہ عرض کر دی جائے۔ تو امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان مثالوں سے اور جو اصول ہیں بیان ہوئے ان کے مطابق یہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اور کوئی مزید سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو معلوم ہے، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں ان کو شامل کر کے اس پر گفتگو کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ معین طور پر کسی ٹاپک پر سمجھتے ہیں کہ اس پر گفتگو کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے لیے یا آپ ارد گرد معاشرے میں اور افادہ عام کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر اگر بات چیت ہو تو یہ مفید ہو سکتی ہے، تو وہ بھی آپ کی تجاویز ہم بڑے کھلے دل سے ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ تو آپ کوئی ایسی تجویز ہو وہ بھی ہمیں ضرور لکھ کر بھجوائیں، ہم انشاءاللہ اس کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول